اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے غنی کر دیا. اللہ کے رسول نے اسے اونچا, اللہ کے رسول نے اسے غنی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بولیے, غنی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور سرکار نے یہاں غنی کرنے کی نسبت اپنی طرف کر دی. کیوں کہ دعا کا سبب تو مصطفیٰ کی ذات بنی تھی. دعا کا سبب سرکار کی ذات بنی تھی, تو مجازی طور پر سرکار نے غنی کرنے کی نسبت اپنی طرف کر دی. تو پتہ چلا کہ بطری کے سبب اگر کوئی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دے تو وہ بھی جائز ہوتا ہے. اور اگر مجازی طور پر کوئی مرید یہ کہے کہ میرے پیر نے مجھے غنی کر دیا یا میرے پیر کی دعا سے مجھے بیٹا مل گیا, یہ بھی شرک اور بدعت نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجازی طور پر کہنا جائز ہوتا ہے, کیونکہ مومن موصر حقیقی اللہ کی ذات کو مانتا ہے. مومن موصر حقیقی کس کو مانتا ہے؟ اللہ کی ذات. اونچا بولو, کس کو مانتا ہے؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ان لوگوں کو یہی برا لگا کہ اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. حضرت زید بن حارثہ بخاری شریف کے اندر یہ سرکار کے غلام تھے, تو ان کے والد جب ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ ان کو اٹھایا گیا تھا اور جا کے سرکار کے آگے بیچ دیا گیا, تو ان کو پتا چلا کہ مکے کے اندر ایک محمد بن عبداللہ نامی شخص ہے. سرکار سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں ہمارا بیٹا ہے. سفر کر کے مکے میں پہنچے سرکار کے پاس. سرکار اسلام نے تو آگے کہا کہ ہمارے بچے کو اٹھا کر بیچ دیا گیا ہے, ہم شرفاء میں سے ہیں, ہم آزادانہ خیال کے مالک ہیں, آپ روپے دے دیجیے, ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجیے. سرکار نے فرمایا پیسے تو میں لوں گا نہیں, یہ بیٹا بیٹھا ہے تمہارا, اس سے پوچھ لو, تمہارے ساتھ جاتا ہے تو چلا جائے. تو جب باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھا, یہ محبت رسول کی علامت دیتی ہے, تو بیٹا ہمارے ساتھ جانا چاہے گا؟ حضرت زید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی ذات پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا. میں مجھے مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے, میں تیری دی ہوئی آزادی کو ٹھکراتا ہوں اور مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کرتا ہوں. سرکار اتنے خوش ہوئے, ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا حضرت زید. قرآن کی آیت ترجمہ, اذ تقول للذی انعم اللہ انعمت علیہ. رب فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب تم اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا, مصطفیٰ آپ نے بھی انعام کیا. انعام تو اللہ کرتا ہے, لیکن حبیب کی طرف نسبت کر دی, کیونکہ سبب ایمان کا مصطفیٰ کی ذات بنی تھی. تو مجازی طور پر مصطفیٰ نے انعام کیا, حقیقی طور پر مصطفیٰ کے رب نے انعام کیا. یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. موصر حقیقی اللہ کو ماننا پڑے گا, آپ کو مجاز کا درجہ دینا پڑے گا, جب تک کوئی شرک کوئی ثابت کر نہیں پائے گا. پھر دیکھیے قرآن کریم کے اندر وَلَوْ أَنَّ مَرْضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ کاش کہ وہ لوگ اس بات سے راضی ہوتے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو کیا کر دیا, غنی کر دیا. ایک اور آیت کے اندر ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے, ان قریب اللہ اس کا رسول ہمیں عطا کرے. تو یہاں پر دینے کی نسبت, تو غنی کرنے کی نسبت اللہ نے جس طرح اپنی ذات میں کی, اسی طرح اپنے حبیب کی طرف بھی کر دی. کیونکہ سرکار سبب ہے تو مجاز کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہوگی, اور حقیقت میں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اونچا بولے کس کی ذات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربی انہن اضللن کثیر من الناس, اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب بت سن نہیں سکتا, بت دیکھ نہیں سکتا, بت بول نہیں سکتا, عطا کر نہیں سکتا, تو یہ کیسی بات ہوگی؟ ابراہیم بت شکن میننگ بت توڑنے والا, وہ گمراہیت کی نسبت بتوں کی طرف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بت سبب تھے. بت کیا تھے؟ تو مجازی طور پر نسبت کر دی. جب ایک بے جان چیز کی طرف مجازی طور پر نسبت کر دی جائے تو جو اللہ کے محبوب ہے, کہو نا سبحان اللہ, اللہ کے جانشین ہیں, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر اللہ ہے, یہ من دون اللہ ہے, یہ ما سوا ہے, ان سے مانگنا, ان کی اطاعت کرنا شرک اور بدعت ہے, یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. رب فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, محبوب فرما دو اللہ کی اطاعت کرو
رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے سلطنت حکومت والوں کی اطاعت کرو. تو یہاں تک فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں کس کی اطاعت کی؟ اونچا بولو، کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں پہ اطاعت کو بھی لوگ شرک کہتے ہیں، محبت کو بھی لوگ شرک. محبت اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے کرتے ہیں. اگر رب کی محبت میں مصطفیٰ کی محبت ملاؤ وہ شرک ہو جائے گا معاذ اللہ. یہاں دو جملے بولوں گا، لکھنا چاہو تو لکھو ورنہ اس کو ذہن میں رکھو کہ کہاں کنفیوژن لگتی ہے. ایک لفظ کے بدل جانے سے پورا کنسپٹ بدل جاتا ہے اور لوگ شرک کے فتوے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ذات کے لحاظ سے غیر ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے، احکام کے لحاظ سے غیر ہونا اور چیز ہوتی ہے. ذات کے لحاظ سے کسی کا غیر ہونا یہ اور چیز ہے، لیکن احکام یعنی کسی پہ حکم لگنا اس اعتبار سے غیر ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کو ذات کے اعتبار سے غیر سمجھتے ہیں احکام کے اعتبار سے اسی کو غیر سمجھ لیتے ہیں. یہ بنیادی غلطی ہے. یہ کون سی غلطی ہے؟ کون سی غلطی ہے؟ اور پھر شرک کے وہ فتوے دیتے ہیں. اب دیکھو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں ذات غیر لیکن حکم کے اندر وحدت پائی. کہو نا سبحان اللہ. وحدت اطاعت جس طرح رب کی کرنا اسی طرح مصطفیٰ کی کرنا، حکمان ایک ہوتا ہے لیکن ذاتیں دونوں کی جدا ہوتی ہے. لیکن شرک کا فتویٰ دینے والا وہ جس طرح ذات میں غیر کو سمجھتا ہے وہ حکم کے اندر بھی اسی طرح غیر کو سمجھ لیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ ابن نسائی صحیح ستہ کے اندر ایک صحابی مدینہ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. المختصر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مدینہ ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، آزمائش ہوتی ہے، اب رب کی بارگاہ میں دعا کروں. آقا علیہ السلام مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سبق کی تلقین کی، لیکن انہوں نے اشارہ کی کہ آپ دعا فرما دیجیے. سرکار نے فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا دی. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یعنی سرکار نے اپنے وسیلے کی دعا کی. آج ہم وسیلہ مانگے تو اس کو بھی لوگ شرک کہتے ہیں، حالانکہ وسیلے کے لفظ مصطفیٰ نے اپنے صحابی کو عطا کی اور وہ یہ تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی رحمہ. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد رسول اللہ کی جو رحمت کے نبی. یہ وسیلے کی دعا سرکار نے اپنے صحابی کو سکھائی. اور یا محمد انی اتوجہ بیکا الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضی لی اللہم فشفیع فیہ. یہ جب دعا کرتے ہیں کہ اے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یعنی سرکار اپنا ہی وسیلہ دے کے رہیں اور اپنا ہی وسیلہ دینے والے کے بارے میں آخر میں کیا الہی اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اے اللہ میرا وسیلہ مانگ کر میرا امتی مجھ سے آنکھیں مانگ رہا ہے تو میرے حق میں اس کی دعا قبول کر. صحابی فرماتے رب کعبہ کی قسم نفل پڑھتے ہم نے دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، ایک لمحہ گزرا نہیں تھا صحابی اٹھے تو جب بیٹھے تھے تو اندھے تھے، جب اٹھے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ٹکارے ہو چکے تھے. اپنے وسیلہ مصطفیٰ سے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا. اگر یہ وسیلہ شرک ہوتا تو کیا سرکار اپنے شرک کی معاذ اللہ دعوت دیتے؟ مصطفیٰ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بخاری شریف کا پاؤ سن ہو گیا اور کسی صحابی نے کہا اس کو پکار کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے. تو کہتے یا محمد یا محمد، اے محمد اے اللہ کے رسول. اسی وقت ان کا پاؤں درست ہو گیا. تو یا محمد یا رسول اللہ یہ پکارنا کس کی سنت ہے؟ صحابہ. تو کسی صحابی پہ کسی نے کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دیا. ہم آج یا رسول اللہ کہیں تو ہماری طرف شرک کے فتوے آ جاتے ہیں. اسی طرح امام نبوی نے کتاب الاذکار میں اس کو ذکر کیا. عبداللہ ابن عباس کا بھی پاؤں سن ہوا، انہوں نے بھی یا محمد کہہ کے پکارا، ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور بات، نماز میں آؤ ہم ندا کرتے ہیں نا، اس میں بھی شرک کا فتویٰ لگتا ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بندہ نماز اور مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ 14.5 سال سے ہر بندہ شرک کر رہا ہے؟ مودریز یہ کہتا ہے کہ جاہلانہ خیال یہ ہے کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آ رہی ہے
تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے، معنی مقصود نہیں، یہ غلط بات ہے۔ معنی مقصود ہے۔ اٹھاؤ تنویر الابصار، در مختار، رد المختار، جد المختار، فتاوی عالمگیری، تمام محدثین فقہا نے یہ لکھا کہ جب مصطفیٰ کا امتی نماز پڑھے، جب التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھے تو وہ تصور یہ کرے کہ میں حمد الہی کر رہا ہوں، اور فرمایا جیسے ہی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، یہ تصور کرے ہے نماز، لیکن مصطفیٰ کو نماز کے اندر سلام عرض کر رہا ہوں۔ ارے جب سلام نماز میں سلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہو رہی تو نماز کے بغیر مصطفیٰ کے سلام کرنے سے کیا ثابت ہو؟ اور اٹھاؤ امام غزالی کو، تو آپ لکھتے ہیں امتی تیرے اوپر فرض ہے جب اس مقام پہ تو آ جائے السلام علیکہ ایھا النبی، تو گردن جھکا کہ جب تم مصطفیٰ پہ سلام کرتا مصطفیٰ کی روح تیری طرف متوجہ ہو جاتا۔ ہم تو زندہ نبی کے اوپر سلام کرتے ہیں، تو اس سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا۔ آئیے آخر کے اندر کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری نے بہت سارے معنی ذکر کیے ولی کے، 8 معنی۔ کتنے ذکر کیے؟ 8۔ اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے 4 معنی ذکر کیے۔ کتنے کیے؟ 4۔ ولی کے کس سے کیے؟ کیونکہ لفظ ولی سے بڑی چڑ ہے۔ اور نصیر ایک معنی ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نصیر ولی کو کہا جائے گا، یعنی اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے مخلوق کا مددگار ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اختلافات سے پہلے کے بزرگ اعلیٰ حضرت ان کا بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا مظہر، کہ دنیا میں پہلی تفسیر ہے جو مرشد کے نام سے رکھی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایسے فنا باللہ تھے، ہو وقت کے مجدد تھے، ہو اللہ کے ولی تھے، مادرزاد ہو۔ ایک معنی انہوں نے یہ اس کے اندر بیان کر دیا۔ داتا علی حجویری نے آخری بات کروں گا، فرمایا ولی کے 8 معنی۔ ایک معنی متصرف فی العالم، کیا ہے؟ کہ ولی عالم میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو ولی کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ پر مدبرات امرا، امام بیضاوی کو اٹھا کے دیکھیے تفسیر بیضاوی میں، امام بیضاوی لکھتے ہیں پر مدبرات امرا سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، اس سے مراد وہ معصوم فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا اس نے کیا، وہ کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ پتہ چلا یہ چلانے کے سبب ہوتے ہیں، ذاتی طور پر اللہ چلاتا ہے، لیکن رب کی عطا سے فرشتے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ امام بیضاوی نے لکھا فالمدبرات امرا کی تفسیر میں، آپ نے پڑھا فالمدبرات کون ہے؟ اور میں اولی اللہ کی ارواح ہے۔ ولی کی جب روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، ارے جسم تو ان کے قبر میں ہوتے ہیں، روح اس کی اللہ کے نظام کے کائنات چلانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ولی کی روح اللہ کے نظام کو چلاتی ہے، یہ لکھا ہمارے مفسرین کا، لیکن آج تک کبھی کسی نے کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ آخر میں 2 جملے غور کیجیے گا، وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانہ اور ملکہ بلقیس واقعہ سنا ہے، جس کا ایک تخت تھا، سلمان علیہ السلام نے خط لکھا، مختصر یہ وہ آ رہے تھے اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ، اور 1 میل دور کا فاصلہ رہ گیا، اور اس کا ایک تخت تھا جو وہاں سے 500 میل کے 5 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ بعضوں نے کہا کہ 1700 میل، بعضوں نے کہا 2500 میل کے دور۔ وہ جو تخت تھا وہ 7 محلات میں بند کر کے آئی تھی، جو 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 2 گز اونچا تھا۔ ہر جگہ دربان چوکیدار بیٹھے، رستے کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ تو سلمان علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا دار بادشاہ ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میں اللہ کا نبی ہوں، میری روحانی طاقت بھی ہے۔ اور آپ نے خود نہیں کیا بلکہ اپنے خادم وزیر عاصم بن برقیہ سے کروایا، اس کے آنے سے پہلے تخت حاضر کر کے دکھا دیا۔ اب قرآن کے اندر واقعہ بڑا لمبا ہے، جب آپ نے فرمایا ایکم یأتینی بیشیء قبل ان یأتونی مسلمین، اور نے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لائے، قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، عفریت بولتے سرکش نافرمان جن۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لاؤں گا، اور مجلس پتہ کب تک ہوتی تھی؟ زوال تک۔
سلمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب جن کی بولتی بند. داتر حجبیری اٹھائیے کشف المحجوب. آپ فرماتے ہیں کہ بولا تو کون بولا؟ اللہ کا ولی بولا. آپ فرمائے سے پتہ چلا ایک ولی کی طاقت جن سے بھی زیادہ ہے. ایک ولی کی طاقت. تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بقبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا کہ جس کے پاس زبور کا علم تھا. یہ من بازیا، من کے 8 معنی مشہور، 4 ایک معنی بازیا، یعنی اس وقت توریت بھی تھی، زبور مسائل کی کتاب نہیں تھی. جن کے سینے میں زبور کا کچھ علم تھا وہ بولے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. نہ ہوا کے ذریعے لائے نہ سمندر کے ذریعے لائے، بلکہ لکھا مفسرین زمین کا پیر چیر کر 1 سیکنڈ میں اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی آنکھ جھپکنے چمکتے آنکھ بند کر کے کھولتے تب لا کے آپ کے قدموں میں حاضر کر. جب آپ نے دیکھا فا الفا مع تاکید، یعنی فا مع تاکید، ایک چیز کے فوراً بعد ہونے والا. یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کیوں کہتے ہیں؟ کہ بعد میں آنے والے. حضرت ایس کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہو گیا. ابھی حضرت ایس اپنی والدہ محترمہ کے بطن اثر سے پوری طور پہ نہیں آئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیچھے پیچھے جلوہ گری ہو. اسی وجہ سے ان کو یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو چونکہ جیسے ہی فوراً دیکھا، اب لکھا ہمارے صوفیہ نے کہ جب سلمان علیہ السلام کے ولی کی یہ طاقت ہو کہ وہ نبی کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تک نبی کے قدموں میں لا دے، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں جن کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، تو پھر ان کی طاقت اور قدرت کا عالم کیا ہوگا. کے بعد میں ختم کروں گا. سبا سنابل کے اندر میر عبد الواحد دل گرامی نے لکھا، یہ آخری بات سنیے کہ مکان 5 طرح کے ہوتے ہیں. مکان کتنے ہوتے ہیں؟ 5 طرح. ایک زمین کا مکان، ایک ہوا کا مکان، ایک روشنی کا مکان، ایک فرشتے کا مکان، اور ایک روح انسانی کا مکان. وہ کہتے ہیں زمین کا مکان یہ کثیف ہے، ایک شخص جہاں بیٹھا جب تک وہ نہ اٹھے گا دوسرا نہیں آ سکتا، یہ بھی گیا. فرماتے ہوا کا مکان، سلمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا صبح 1 ماہ شام 1 ماہ لے کے اڑتی تھی. وضو ہوا شہروں پر واہ ہوا شہر. اور فرمایا کہ ہوا کے اندر بھی کثافت ہے. ایک فٹ بال میں کیپیسٹی اتنی ہو کہ آپ 5 کلو ہوا بھرو تو 6 کلو نہیں بھر سکتے، بڑی ہے. فرمایا یہ بھی گیا. اوپر جاؤ، روشنی کا مکان. روشنی کا مکان، 1 دیا جلاؤ تو کمرہ روشن، 2 جلاؤ 20,000 جلاؤ کمرے روشن، لیکن بیچ میں دیوار آ گئی تو روشنی اس طرف نہیں جائے گی. کثافت ہے، لمٹ محدود. یہ بھی گیا. فرمایا اوپر جاؤ تو فرشتے کا مکان. فرشتے کا مکان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرشتہ جب تک اٹھے گا جائے گا نہیں تب تک کام کرے گا نہیں، لیکن اس کی طاقت کا عالم یہ کہ بیچ میں پہاڑ ہے چیر دے گا، دریا سے نکل جائے گا، سمندر سے نکل جائے گا. فرمایا جبریل علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کو اوندے منہ جب کنویں میں ڈال رہے تھے اللہ کے حکم سے اتنی تیز پرواز میں آئے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے لیا. لیکن یہ کام کرنے کے لیے جبریل نے جگہ چھوڑی. فرمایا 5 روح انسانی کا مکان. یہاں آ کے دیکھو کہ آصف بن برقیہ نہ تو وہاں سے گئے نہ غائب ہوئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں کھڑے کھڑے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دیا. روح انسانی کا مقام بہت بالا تر ہے. تو جب آصف بن برقیہ کا یہ مقام ہے تو پھر مصطفیٰ کے ولی کا پھر مقام کیا ہوگا؟ ظاہر یہ دین طاقت اللہ کی شرک اور بدعت ثابت نہیں ہوتا. بدعت کو ثابت نہیں کر پایا، پھر انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو ثابت کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو مختصر سا سنا ہے اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.